ایریاز کو چیک کر رہا تھا کہ آپ لوگ کس کس ایریاز سے ہیں، اور تھوڑا سا کلاس میں صبر کا مظاہرہ کیا کریں. ضروری نہیں ہوتا کہ فوری طور پہ آپ کو آواز آنا شروع ہو جائے. کوئی رٹا ماشاء اللہ آزاد کشمیر. اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کر ختم ہوا، اور قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ خاتم النبیین ہیں. آدم علیہ السلام کی اولاد پہ جو مشہور پیغمبر گزرے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں. نوح علیہ السلام کی جو اولاد ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے. آپ عراق کے ملک میں پیدا ہوئے، وہیں بڑے ہوئے، وہیں جوان ہوئے. اور جس وقت وہ عراق میں پیدا ہوئے اس وقت کے جو آلات تھے، لوگ چاند، سورج اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ ستارے ہیں، یہ ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو خدا مانتے ہیں، لیکن جیسے ہی رات ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور جب سورج نکلتا ہے تو یہ ستارے بھی غائب ہو جاتے ہیں. تو وہ دیکھ کر پکار اٹھے کہ ایسی فانی ہستیوں سے تو دل نہیں لگایا جا سکتا جو دن کے وقت ہیں اور رات کے وقت نہیں ہے، اور رات کے وقت ہے تو دن کے وقت نہیں ہے. تو چاند، ستارے اور سورج کو دیکھ کر شام کی تاریکی نے جب روشنی کو بجھا دیا، جب روشنی نے شام کی تاریکی کو ختم کر دیا، تو انہیں اس چیز کے ان کے دل سے آواز آئی کہ ان تمام کو چلانے والا کوئی اور ہے. اور کافروں کے جو مشرکانہ دین تھا اس کے خلاف آواز بلند کی. جب انہوں نے توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تو ان لوگوں کے لیے یہ بالکل نئی بات تھی کہ وہ اپنے آباء و اجداد سے ایک ہی چیز کو لے کے چل رہے تھے. انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس حوالے سے ڈرایا، دھمکایا بھی کہ وہ اس بات سے مکر جائے، لیکن وہ اپنی بات پر جمے رہے. اور ایک دن موقع پا کر آپ نے وہ بڑا مشہور واقعہ سنا ہے کہ بت خانے میں جا کر ان کے بتوں کو، مورتیوں کو توڑ دیا تھا. تو بادشاہ نمرود نے ان کے لیے سزا تجویز کی کہ انہیں آگ کے آلوں میں جلا دیا جائے. یہ امتحان کا وقت تھا، ثابت قدم رہے، آگ میں کود پڑے. آگ ان کی جان کی سلامتی کا سامان بن گئی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں سے شام اور مصر کے ملکوں کی طرف رخ کیا اور وہاں کے بادشاہوں کو توحید کی دعوت دی. قرآن کریم میں کئی مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے. ان صورتوں کی تعداد تقریباً 22 ہے، اور ایک صورت کا نام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ہے، جو قرآن کریم کی 14ویں صورت ہے اور مکہ میں نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے دیے. بڑے بیٹے کا نام اسماعیل رکھا گیا جو ہاجرہ علیہ السلام سے ہے، اور چھوٹے کا نام اسحاق رکھا گیا جو سارہ علیہ السلام سے ہے. حضرت اسحاق کو شام کے ملک میں اور اسماعیل علیہ السلام کو حجاز میں آباد کیا. حجاز کا ملک ان دونوں آباد نہیں تھا، مگر شام اور یمن کے ملک جو تھے وہ آباد تھے. شام سے یمن کو اور یمن سے شام کو جو تاجر آتے وہ حجاز کے راستے سے آتے جاتے تھے.
اس لیے حجاز میں آنے والے تاجروں کا ہر وقت رش رہتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اس حجاز کی زمین میں ایک مقام پر ہماری عبادت کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے گھر بناؤ۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مل کر خدا کے اس گھر کی تعمیر کی اور اس کا نام بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گھر آنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو بزرگی بخشی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کی گھر کی خدمت کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پر آباد کیا جائے، اور اس مقام کا نام مکہ رکھا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ آپ قرآن کریم نے آپ کو صادق الوعد یعنی وعدے کے سچے کا لقب دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گھرانہ اس شہر میں آباد رہا، اللہ کا پیغام سناتا رہا، کعبہ میں اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ سینکڑوں برس وہاں پہ گزرنے کے بعد دوسری قوموں کے لوگ بھی ایک خدا کو چھوڑ کر اور مٹی اور پتھر کی عجیب عجیب شکلیں بنانے لگے۔ پہلے تو وہ صرف سورج چاند ستاروں کی اس طرح کی چیزوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے بعد انہوں نے پتھروں کی پوجا کرنی شروع کر دی اور کہا کہ یہی ہمارے خدا ہیں، اور ان پتھروں کو جو مٹی کے پتھر تھے ان کو اپنا خدا مان دیا۔ حال ان کا یہ تھا کہ حتیٰ کہ کسی جگہ کی کھجوروں کا ایک ڈیر ہے تو اس کو خدا بنا لیتے تھے، اور جب بعد میں قحط پڑتا تھا یا بھوک لگتی تھی تو اسی اپنے خدا کو کھا لیتے تھے۔ قبیلہ قریش۔ اس عرصہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھرانے کے آدمی بہت سے خاندانوں اور قبیلوں میں بٹ گئے۔ ایک مشہور قبیلے کا نام قریش تھا، مکہ میں آباد تھا، کعبہ کا متولی بھی تھا، یعنی کعبہ کو چلانے کا تمام انتظام ان کے ذمہ تھا۔ لوگ دور دور سے حج کے لیے آتے، جن کو حاجی کہا جاتا ہے، جن کو ٹھہرانا، کھانا کھلانا، پانی پلانا، یہ تمام کام اسی قبیلے کے ذمہ تھا۔ سارا عرب انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اور ان کا جو پیشہ وہ تجارت تھی، سوداگری تھی۔ آپ کے جد امجد قصیب انقلاب کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ قریش کی جو مشہور شاخیں ہیں بنو ہاشم ہے، بنو امیہ ہے، بنو طبیب ہے، بنو مخزوم ہے، عدی اور بنو عبد مناف ہے۔ بنی ہاشم قریش کے قبیلے میں جو کئی بڑے بڑے خاندان تھے ان میں سے ایک بنی ہاشم تھا۔ ہاشم اس خاندان کے بڑے نامی گرامی شخص تھے جو حاجیوں کو کھانا بھی کھلاتے تھے اور پینے کے لیے چمڑے کے حوضوں میں پانی بھی بنواتے تھے۔ یہ ایک طرح سے مکہ کے امیر تھے۔ قریش کے لیے زیادہ تر تجارت جو ہے، روزی کمانے کا کام یہی کرتے تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی اور مصر و شام کے بادشاہ کیسر سے فرمان لکھوایا کہ ان ملکوں کے سوداگر جو ہے بے روک ٹوک جو ہے وہ آ جا سکیں گے۔ ہاشم نے اپنی شادی یثرب کے ایک تاجر کے شہر بنو نجار کے خاندان میں کی۔ اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا اصلی نام شیبہ تھا، مگر شہرت جو ہے وہ عبد المطلب کے نام سے ہوئی۔ جوان اور بڑا نام پیدا کیا۔ کعبہ کا انتظام ان کے سپرد ہوا۔ کعبہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا ایک کنواں تھا جس کا نام زمزم تھا۔ بنو جرب سے جب اقتدار چھن گیا تو ان کے آخری سردار نے زمزم کے کنویں ان کو جو ہے نا ان کے تحفے پھینک دیے اور اس کو توڑ پھوڑ کر برابر کر دیا، لیکن عبد المطلب نے اس کو صاف کروا کے اس کنویں کو آب زمزم کو دوبارہ سے چلا دیا۔ عبد المطلب بڑے خوش نصیب تھے، عمر بہت پائی، 10 جوان بیٹے تھے، ان میں سے 5 کسی نہ کسی حیثیت سے مشہور ہوئے: ابو لہب، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ اور عباس۔ عبداللہ ان بیٹوں میں آپ کے باپ کے سب سے چہیتے اور پیاری عمر میں سب سے چھوٹے عبداللہ تھے۔ 17 برس کے ہوئے تو بنی زارہ قریش کے معزز خاندان کی لڑکی سے شادی ہوئی۔ ان بی بی کا نام عامرہ تھا۔ عبداللہ شادی کے بعد بہت کم زندہ رہے اور چند روز بعد ہی وفات پا گئے۔ اس سے آگے ہم میلاد باسعادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کال سے شروع کریں گے، اور آج کیونکہ کچھ انٹرنیٹ کا ایشو تھا جس کی وجہ سے آپ کی کلاس جو ہے نا میں نہیں پڑھا سکا، تو ابھی میں آپ کی کلاس جو ہے وہ اس کا سیشن ایڈ کرنے لگا ہوں۔ آپ تمام لوگوں کا سیشن ابھی ایڈ ہو جائے گا تو اس میں پریشان آپ نے نہیں ہونا، یعنی کلاس آپ کی ابھی ختم ہو جائے گی، تو کل انشاءاللہ جو ہے نا ٹائم پہ اس کو ہم سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔